بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، اللہ نے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا کہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں۔ اس لیے میرے محترم دوست و بزرگوں، اپنے اخلاق کو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا۔ دلوں میں جب ہدایت کا نور آئے گا تو اخلاق بھی بلند ہوں گے۔ بد اخلاقی ظلمت ہے، اچھے اخلاق نور ہیں۔ اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا، تواضع، عاجزی، انکساری، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے اپنے بول میں تواضع، اپنی چال میں تواضع، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اللہ رب العزت بلند کر دیتے ہیں۔ اپنے آپ کے اندر تو وہ متواضع ہے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہا، لیکن اللہ اسے سب کے درمیان میں بلند کر دیتے۔ وَمَن تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ، جو تکبر اختیار کرتا ہے، اپنے آپ میں وہ بڑا بن رہا ہے، اللہ اس کو ذلیل کر دیتے۔ اس لیے تواضع کے ساتھ زندگی گزارنا، چھوٹا بن کے زندگی گزارنا، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا، ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھنا، ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان کرنا، کسی کے ساتھ بدگمانی نہ کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کی برائی نہ کریں، کسی کی عزت کو نہ اچھالیں۔ فرمایا کہ ان من ارب الربا الاستطالۃ فی عرض المسلم بغیر حق، بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کی عزت کو خراب نہیں کرنا، کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرنی۔ مسلمان قابل اکرام ہے، اس کی خوبیوں کے تذکرے کریں، مسلمان کی کمیوں کا ذکر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مسلمان کی کمی کا ذکر کرنا، جو کمی موجود ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے، تو یہ غیبت ہے۔ اگر موجود نہیں ہے اور ویسے اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں تو یہ تو بہتان ہے۔ اور غیبت کرنا یہ اپنے سگے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اس لیے غیبت سے اپنے آپ کو بچانا، مسلمانوں کی کمیوں کو تلاش نہ کرنا، ولا تجسسوا، مسلمانوں کی کمیوں کو نہ ڈھونڈیں۔ یہ حقوق العباد میں تعلیم دی گئی کہ دیکھو، اپنی کمیوں کو دیکھو، اپنی برائیوں کو دیکھو، اوروں کی کمیوں کو نہ دیکھو۔ کسی کے اندر کوئی کمی ہے اس کو عار مت دلاؤ۔ من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ، حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، جو کسی کو کسی کے گناہ سے عار دلائے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ یہ خود وہ گناہ نہ کر لے۔ اس لیے اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا یہ اتنا ضروری کام ہے کہ بعض اوقات آدمی اعمال اپنی ذات کے اعتبار سے بڑی عبادات کی اور بہت نیک اعمال کیے، لیکن لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے، حقوق کی پامالی کیے، تو کل قیامت کے دن ایسا آدمی بڑی نیکی لے کر آئے گا، بہت نمازیں اور بہت روزے اور بہت حج اور عمرے کیے، بہت نیک اعمال کیے ہیں، لیکن کسی کا مال کھا لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی عزت کو اچھال دیا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی، کسی کے دل کو تکلیف پہنچائی، حقوق العباد کو توڑا ہے، تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن حقوق کے بدلے کے اندر نیکی دی جائیں گی۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا تو اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ پہاڑوں پہ رکھی جائیں تو پہاڑ اس کے وزن سے دب جائیں، لیکن جب حق والے آئیں گے اور ان کو اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، ان کے حقوق کی جگہ پہ اس کی نیکیاں دی جائیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لوگوں کے حقوق باقی رہ جائیں گے، تو پھر ان حقوق کے بدلے میں لوگوں کے گناہ اس کے کندھے پہ ڈال دیے جائیں گے اور لوگوں کے گناہ کے ساتھ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ اس لیے میرے محترم دوست و بزرگوں، حقوق العباد کا معاملہ بہت نازک ہے،
اس لیے اپنے معاملات کو شیشے کی طرح صاف رکھنا، لین دین کو صاف ستھرا رکھنا، کسی کے حق کو نہیں دبانا، کسی سے قرضہ لیا ہے تو ادا کرنا، کسی کا حق ہے تو اس کو ادا کرنا، تاکہ اعمال سارے کے سارے محفوظ ہو جائیں۔ اپنے معاملات کو صاف رکھنا اور اپنی معاشرت کو صاف رکھنا، اپنا گھر کا رہن سہن غیروں کی زندگی سے پاک رکھنا۔ مسلمانوں کی معاشرت میں سادگی ہے، مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد سادگی پر ہے، مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد خواہشات پر نہیں ہے، ناز و نعمت پر نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد سادگی پر ہے۔ اس لیے سادہ زندگی ایمان والی زندگی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان میں سے ہے، سادگی ایمان میں سے ہے۔ تو سادگی والی زندگی گزارنا، کھانے میں، لباس میں، گھر میں، شادی میں، اپنے زندگی کے تمام کاموں میں سادگی والی زندگی اختیار کرنا۔ جتنی زندگی سادہ ہوگی اتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے زیادہ قریب ہوگی۔ حضور پاک علیہ السلام امت کو بہت بہترین، بہت مبارک، بہت خوبصورت زندگی دے کر گئے ہیں، جو زندگی سادگی کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی زندگی کی، مسلمانوں کی معاشرت سادگی پر ہے، مسلمانوں کی معاشرت قناعت پر ہے، مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد، مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر ہے۔ مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد وہ ہر وہ کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ نے رہن سہن کا طریقہ بتایا کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے سادگی والی زندگی کو اپنانا، حضور پاک علیہ السلام والی زندگی کو محبوب رکھنا اور اسی کو مرغوب رکھنا، یہ ایمان کا بھی تقاضا ہے۔